أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسول والأئمة الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. کتاب الغیبہ شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی کہ جنہوں نے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے اوائل کے دور کو درک کیا، اور اس میں یہ بھی درک کیا کہ شیعوں کے درمیان جو ایک تحول اور ایک تبدل افکار میں آ رہا ہے اسے بھی جو ہے وہ انہوں نے درک کیا، جس کی وجہ سے یہ کتاب لکھنا ایک طرح سے ضروری تھی کہ اس کتاب کی وجہ سے آج تک شیعوں کے درمیان کچھ ایسے مفاہیم تھے کہ جو تبدیل ہوتے جا رہے تھے، انہیں بچایا گیا اس کتاب کے ذریعے سے، خصوصاً امامت کا موضوع. کیونکہ امام زمانہ کے موضوع کو ہم جب مستقل طور پر لیتے ہیں کہ امام زمانہ کے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بس کوئی بھی کتاب امام زمانہ کی اٹھائے اسے پڑھنا شروع کر دیں تو ہم نے گفتگو کر لی، جبکہ ایسا نہیں ہے. امام زمانہ کا موضوع متعلق ہے موضوع امامت کے ساتھ. جتنا زیادہ امامت کا موضوع حل ہوگا، واضح ہوگا، اتنا زیادہ امام زمانہ کا موضوع ہمارے سامنے حل ہوگا اور واضح ہوگا. دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کتاب کی ابتدا سے لے کر اب تک، یعنی آج ہمارا تقریباً 15واں درس ہے، اس کے باوجود بھی ہم سلیم موضوع پہ داخل نہیں ہوئے. ہم ابھی تک مقدمات پر ہیں جو کہ امامت کا موضوع ہے. کیونکہ اگر آپ کا یہ موضوع مکمل ہے، واضح ہے، پھر اس کے بعد جب ہم امام زمانہ کے موضوع میں داخل ہوں گے تو بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے آگے سفر کرنا. جید، تو پہلی 11ویں روایت ہم پڑھیں گے. عن محمد ابن منصور قال سألت عبدا صالحا سلام اللہ علیہ عن قول اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقول اللہ کیا ہے؟ انما حرم ربی الفواحش، کہ پروردگار عالم نے حرام کیا ہے، میرے رب نے حرام کیا ہے فواحش کو، ما ظہر منہا وما بطن، کہ جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے، چاہے کوئی بھی فاحش ہو، فاحش ظاہری ہو یا فاحش باطنی ہو. قال فقال، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان القرآن له ظاہر و باطن، قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے. فجمیع ما حرم اللہ فی القرآن فهو حرام علی ظاہرہ، تو جو کچھ بھی قرآن میں حرام ہے وہ اس کے ظاہر پر حرام ہے. یعنی قرآن نے کہا کہ زنا حرام ہے تو اس کا مطلب زنا حرام ہے. اب آپ اس میں تعویل نہیں کر سکتے. ظاہری طور پہ بھی ہمیں قرآن کے چلنا ہے، قرآن کے ظاہر بھی حجت ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ جی، جو قرآن کی نص ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. یعنی منطقی اگر زبان میں کہیں تو دلالت مطابقیہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. اب دلالت التزامیہ، دلالت تضمنیہ، اس پہ بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دلالت مطابقیہ جو ہے ہمارے لیے حجت ہے، یعنی جسے ہم ظاہر قرآن کہتے ہیں. کما ہوا فی الظاہر والباطن من ذلك عفوا وجميع ما حرم اللہ فی القرآن فهو حرام علی ظاہرہ، اور جو کچھ بھی خدا نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کے ظاہر کے مطابق حرام ہے. اس میں آپ جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام. والباطن من ذلك ائمۃ الجور، اور اس کے باطن میں یعنی ظاہری طور پہ حرمت کس کی ہے؟ یہ فلاں 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 چیز کی ہے، لیکن اس کا باطن قرآن کیا ہے؟ یعنی ظالم پیشوا، ظالم رہنما، ظالم ائمہ، یعنی وہ ائمہ کے جو ظلم کی طرف بلاتے ہیں، خود بھی ظالم ہیں اور دوسروں کو بھی ظلم کی طرف بلاتے ہیں. وَجَمِيعُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ فَهُوَ حَلَالٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ، اور تمام چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اور وہ حلال ہیں، ظاہری طور پہ وہ چیز کیا ہے؟ حلال ہے. وَالْبَاطِنُ مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْحَقِّ، لیکن اس کا جو باطن ہے، باطن میں مراد کون ہے؟ ائمہ حق. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ اس کے بعد 12ویں روایت. عن جابر قال سألت ابا جعفر علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ، کہ بعض لوگ اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ند کرتے ہیں. صحیح نا صاحب؟ يحبونهم كحب اللہ، ایسی محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. یہ بالکل برابر برابر چل رہا ہے. قال هم والله اولیاء فلان و فلان، یہ فلان اور فلان کے اولیاء ہیں، چاہنے والے ہیں. یعنی اس آیت میں مراد فلان اور فلان کے اولیاء ہیں. اتخذوہم ائمۃ دون الامام الذی جعلہ اللہ للناس اماما، کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان دونوں کو اپنا امام بنایا. اس کو امام نہیں بنایا جس کو پروردگار عالم نے امام بنایا تھا لوگوں کے لیے. جبھی محبت کو کیا کیا؟ تقسیم کیا گیا آیت کے اندر. آیت میں کیا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، گویا کہ ان کی محبت کچھ اور ہے اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ کچھ اور ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں سب؟ یعنی ان کی محبت کچھ اور اللہ کی محبت کچھ اور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے جدا ہے. لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے کہ نہیں آگا سر؟
پروردگار عالم نے اپنی محبت کو اہل بیت کی محبت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اپنی رضامندی کو اہل بیت کی رضامندی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صحیح ہے. یعنی جو فاطمہ کو بغض، جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائے اس سے میں غضبناک ہوں گا، جس سے میں غضبناک ہو جاؤں اس سے اللہ غضبناک ہوگا، اور اسے اللہ جہنم میں ڈالے گا. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، یہ جڑی ہوئی ہے کہ نہیں آگا صاحب. لیکن آپ آیت میں کیا دیکھیں، آیت میں پروردگار عالم نے دو محبتوں کو جدا کیا ہے، ایک اللہ کی محبت اور ایک غیر خدا کی محبت. اگر غیر خدا کی محبت ہے تو یہ ان لوگوں سے محبت ہے جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا انسان کو. لیکن اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق محبت کریں، قل لا اسألکم المودہ، ہاں مودۃ الا، یعنی کیا آیت قرآنی ہے، قل لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربہ، کہ میں کچھ بھی نہیں چاہتا مگر یہ کہ میری محبت کرو، میری قربت سے، میرے اہل قربت سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، بس یہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا. دیکھ رہے ہیں محبت کیسے جڑی ہوئی ہے. یعنی امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، مد دین الا حب، کہ دین سوائے محبت کے کچھ اور ہے. سمجھ رہے ہیں سر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر محبت جدا جدا ہو، یعنی اللہ کی محبت ایک طرف اور غیر خدا کی محبت ایک طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت، یعنی آپ اس سے محبت کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. تو اسی مفہوم سے سجدہ آدم ہے، یہی ایک مفہوم ہے. کیونکہ اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ کیا، گویا کہ انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا نہ کہ آدم کو سجدہ کیا. میری بات سمجھ رہے گا سر. ما رمیت اذ رمیت، ہاں ولیکن اللہ رما، کہ اے نبی آپ نے نہیں پھینکا، جب آپ پھینک رہے تھے تو وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ اللہ پھینک رہا تھا. تو کیا اللہ کی پھینک رہا تھا؟ نہیں، اس فعل کو اللہ نے اپنے فعل کے ساتھ جوڑا. تو بعض اوقات خدا محبت کو جوڑتا ہے، بعض اوقات خدا فعل کو جوڑتا ہے، بعض اوقات خدا شخصیات کو جوڑتا ہے. سمجھ رہے گا سب. علی کل یہ ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ ہم بیان کریں گے. تو اس آیت کے اندر کیا ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کو جدا کیا اپنی محبت کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ان سے محبت کر رہے ہیں جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا. وَلِذَلِكَ قَالَ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو لوگ اتباع کرنے والے ہیں، یعنی جن کی اتباع ہو رہی ہے، وہ کس سے تبرہ کریں گے قیامت کے دن؟ ان لوگوں سے تبرہ کریں گے جو ان کی اتباع کر رہے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں کہیں کہ قیامت کے دن سیاستدان اپنی عوام سے تبرہ کریں گے، کہ جن کو وہ چاہتے ہیں، جو عوام ان کو چاہتی ہے، قیامت کے دن یہی اپنی عوام سے تبرہ کریں گے. تو تبرہ کا مفہوم جو ہے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. پروردگار عالم نے کئی مرتبہ قرآن میں تبرہ کا کلمہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اگر آپ دنیا میں تبرہ نہیں کریں گے تو آپ آخرت میں ضرور کریں گے. ہر بندہ کسی نہ کسی سے تبرہ کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آگے سر. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، قیامت کے دن جو لوگ جن کی اتباع ہو رہی ہے وہ تبرہ کریں گے ان کی، کہ جو ان کی اتباع کر رہے تھے. عجیب بات ہے، انسان اس سے تبرہ کرے جو اتباع نہیں کر رہا ہے کہ نہیں آگا صاحب. لیکن یہاں پر جو تبرہ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ جو امام ہے وہ اپنے مقتدی سے تبرہ کر رہا ہے، کہ جو اس کے پیچھے چل رہا ہے اس سے تبرہ کر رہا ہے. جی. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے کن لوگوں نے، کہ جو لوگ اتباع کر رہے ہیں. قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے کہ اگر ہم ایک دفعہ پلٹا دیا جائے تو ہم ان سے تبرہ کریں گے، جس طرح دوسرے لوگ تبرہ کر رہے تھے ہم بھی ان سے تبرہ کریں گے. تبرہ کا مفہوم کیا ہے؟ تبرہ یعنی کہ برات کا اظہار کرنا کہ میں ان کے منہج پہ نہیں ہوں. دیکھیں منہج کا بڑا دور ہے، دور سے عربی والا دور، یعنی اردو والا نہیں، بڑا اثر ہے اس کا انسان کی زندگی میں، کہ انسان کا منہج جو ہے وہ سلیم ہو. سمجھ رہے ہیں صاحب. اس لیے تبرہ اور ولایت کا جو مفہوم ہے انسان کی زندگی کو بیلنس کرتا ہے. یعنی ولایت کا مطلب ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چلے، تبرہ کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، کہ جو صحیح راستے پر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب. ہم جانتے ہی نہیں ایسے شخص کو جو ہمارے راستے پہ نہیں ہے ایسے تو. اور یہ نہ جاننے والی بات صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بڑی کام آئے گی. ہم ان کو نہیں جانتے. یہ لوگ ایک دوسرے کو قیامت کے دن کیا کریں گے، میں اس کو نہیں جانتا، یہ سب ایک دوسرے سے تبرہ کریں گے. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جو کچھ بھی کر لیں لیکن جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں. ثم قال ابو جعفر علیہ السلام، یہ جو آیت ہے اتنی طویل آیت ہے، ان کے بارے میں بیان ہو رہی ہے. امام فرماتے ہیں ہم واللہ یا جابر ائمۃ الظلم واشیاعهم، کہ اے جابر یہ ظلم کے امام ہیں اور ان کے شیعہ ہیں. تو کلمہ شیعہ جو ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو حق کے امام کے ساتھ ہوں، بلکہ کلمہ شیعہ ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ظلم کے امام کے ساتھ ہوں. اس کے بعد 13ویں روایت،
عن ابی جعفر علیہ السلام قال قال اللہ عز وجل لا اعذبن کل رعیت فی الاسلام، یعنی میں اسلام میں ہر اس قوم کو ضرور عذاب دوں گا، دانت بے ولایت کل امام جائر لیس من الامام لیس من اللہ عز وجل، کہ جو ایسے امام ظالم امام کی ولایت اور اطاعت کی کو تسلیم کرے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، میں انہیں عذاب دوں گا۔ اچھا، بات یہ ختم نہیں ہوئی، بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ بات ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ وَإِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرًّا تَقِيًّا، چاہے اگرچہ وہ رعیت اپنے اعمال میں کتنی ہی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، دیکھ رہے ہیں آپ سب، جتنی بھی نیک ہے، جتنی پرہیزگار ہے، لیکن چونکہ وہ اس امام کی اقتداء میں ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، تو ایسے رعیت کا اعمال جو ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لَعَفْوَنَّ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ دَانَتْ بِوِلَایَةِ كُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ الْإِمَام، میں معاف کر دوں گا ہر اس قوم کو کہ جو امام عادل کے پیچھے ہو، ان کی رہنمائی میں ہو۔ وَإِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً، اگرچہ وہ رعیہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بدکار اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، آپ بولیں گے یہ تو سرٹیفکیٹ مل گیا ہمیں گناہ کرنے کا، ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں گفتگو ہو رہی ہے، میں ایک آسان مثال میں بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا کہ مجھے ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، صحیح ہے، مجھے ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے اور میں بڑی اچھی بلڈنگ بنا رہا ہوں، دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے اور بڑی خوبصورت، اور اس میں ہر چیز، ساری دنیا کی ضروریات اس میں موجود ہو، صحیح ہے، لیکن وہ بلڈنگ بنا رہا ہوں ایک ایسی زمین پر جو میری نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیکار ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ آپ نے پوری بلڈنگ بیکار بنائی، اتنی محنت کی، اتنا پیسہ لگایا، لیکن زمین ہی کسی اور کی ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح انسان کے اعمال ہیں، آپ سمجھیں کہ انسان کے اعمال اس بلڈنگ کی مانند ہے اور انسان کا عقیدہ وہ زمین ہے۔ اگر زمین صحیح نہیں ہے، اس پہ آپ جتنی بڑی بلڈنگ بنا دیں، جتنی خوبصورت بنا دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بلڈنگ آخر کار آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی، صحیح۔ اسی طرح انسان کا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، انسان اس کی اقتداء میں نہیں ہے جس کا اللہ نے کہا ہے، اس کے بعد انسان ایسی عبادت کرے یا ایسی عبادت کرنا چاہے کہ جو نہ پہلے کبھی کسی نے کی ہو، نہ اس کے بعد کبھی کسی نے کی ہو، اس کے باوجود بھی خدا کہے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عبادت ایسی ہو جیسا میں چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری عبادت ایسی جیسا تو چاہتا ہے۔ ہاں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بات یہاں پر جو ہے وہ نظریے کی ہے، عقیدے کی ہے۔ تو عقیدے کی اہمیت ہے، اپنی زمین پہ جھوپڑی، اس لیے امام علیہ السلام جو ہے نا کثرت کے ساتھ، ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ امام کے سامنے آیا، امام کا صحابی ہے اور امام کا چاہنے والا ہے، کہا مولا میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت، یعنی ایسا موقع شاید ہمیں نہ ملے، یا پتہ نہیں پروردگار عالم و زمانہ کا ظہور ہماری زندگی میں کرے تو ہم اپنے عقیدے کو امام کے سامنے رکھ سکیں۔ تو اس نے جو ہے امام کے سامنے اپنے عقیدے کو رکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان علی وصیہ والحسن ثم الحسن ثم الحسین ثم علی الی آخری ثم انت، صحیح ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ واللہ ھذا دینی و دین آبائی، یہی میرا دین اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا ثم قال، اب میں آپ کے سامنے روایت بیان کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں یہ مجھے یاد تھا صحیح طریقے سے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، 3 دفعہ کہا۔ عقیدہ بیان کر دیا آپ نے، امام نے اسٹیمپ لگا دی کہ ہاں بھائی یہ عقیدہ صحیح ہے اور یہ میرا بھی عقیدہ ہے اور میرے آبا و اجداد کا بھی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب آگے امام خاموش نہیں ہوا، کہا علیکم بالورع، تمہیں چاہیے کہ تم شبہات سے بھی بچو، صدق الحدیث و اداء الامانہ، سچ بولو اور امانتوں کو ادا کرو۔ تو پہلا مرحلہ انسان کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ انسان کا جب عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو اب اس کا سفر شروع ہوتا ہے، اب سفر ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو کانسیپٹ ہمارے درمیان ہے کہ بھئی عقیدہ صحیح ہوگا تو بس صحیح ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے، میرے لیے کافی، ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی تو آپ نے عقیدہ صحیح کیا ہے، ابھی آپ صحیح راستے پر آئے ہیں، ابھی وہ راستہ طویل ہے، آپ کو اس کا سفر کرنا ہے یہاں تک کہ آپ اللہ کے قرب تک پہنچے، ہے کہ نہیں آنا سر؟ جی، تو اس میں جو ہے امام علیہ السلام نے جو ہے پروردگار عالم کے قول کو بیان کیا کہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، عمل جتنا بھی صحیح ہو، ہم جو ہے وہ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 14ویں روایت، عن عبداللہ بن ابی یعفور قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام انی اخالط الناس، دیکھیں میں لوگوں سے ملنا جلنا رکھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، فیکثر عجبی من اقوام،
لا یتولونکم ویتولون فلانا وفلانا لهم امانہ وصدق ووفا. میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کی ولایت کے قائل نہیں ہیں، وہ ان دو کی ولایت کے قائل ہیں، لیکن ان میں امانت داری بھی ہے، ان میں سچائی بھی ہے، ان میں وفاداری بھی ہے. وَأَقْوَامٌ يَتَوَلَّوْنَكُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ تِلْكَ الْأَمَانَةُ وَلَا الْوَفَاءُ وَلَا الصِّدْقُ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی امامت کے قائل ہیں، آپ کی ولایت کے قائل ہیں، لیکن وہ ان میں ایسی امانت نہیں ہے جیسے ان کے اندر ہے، ان میں ایسی وفاداری نہیں ہے، اتنے لویل نہیں جتنے وہ لوگ لویل ہیں، اتنے زیادہ سچے نہیں ہیں جتنے وہ لوگ سچے ہیں. اچھا، یہ صحیح معنی میں کوئی کاروباری آدمی ہے، کیونکہ کاروبار میں ہی یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہے، لائلٹی چاہیے ہوتی ہے، سب چاہیے ہوتا ہے، ہاں وفاداری چاہیے ہوتی ہے، امانت چاہیے ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد امام علیہ السلام نے کیا کہا دیکھیں، فاستوى ابو عبداللہ علیہ السلام جہل الصف واقبل علیہ کالمغضب. امام ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے آگے بڑھے، گویا کہ غصے کی حالت میں تھے، امام غصے کی حالت میں تھے. ثم قال لا دین لمن دانا بولایت امام جائر لیس من اللہ. اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے، یا وہ دیندار ہی نہیں ہے جو ایسے امام کی اقتداء میں ہو جو کہ ظالم ہو، اللہ کی جانب سے نہ ہو. اب آپ اس کے قصیدے پڑھتے رہیں کہ وہ اتنا سچا اور اتنا اچھا تھا، لیکن اس کی جائریت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایسے امام کے مقابلے میں آیا جو اللہ کی جانب سے تھا. اب وہ جتنا بھی سچا تھا، جتنا بھی انفاق کرنے والا تھا، اب اسے ماشاءاللہ اچھے اچھے عناوین سے نواز دیں، لیکن اس کی جائریت کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ ایسے امام کے مقابلے میں آیا کہ جو اللہ کی جانب سے تھا. اس لیے آپ دیکھیں گے امام جائرن کہا بار بار. جی. ولا عتب علی من دان بولایت امام عادل من اللہ. اور اس شخص کے لیے کوئی بھی ملامت نہیں ہے کہ جو ایسے امام کی اقتداء میں ہو جو کہ عادل ہو اور اللہ کی جانب سے ہو. تو آپ جتنا بھی وفادار کہیں، جتنا بھی امانت دار کہیں، صحیح ہے، چونکہ اس کا منہج صحیح نہیں ہے، اس کا رستہ صحیح نہیں ہے، تو وہ پہنچنے والا اپنے منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. یہ اپنی پوری وفاداری، ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اللہ تک نہیں پہنچ پائے گا. مثلا آپ کو ایک آسان مثال دوں، ایک انسان بہت اچھا ڈرائیور ہے، اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے، صحیح ہے، لیکن ہمیں جانا ہے کربلا جو ہے وہ اس طرف ہے، ہمیں جانا ہے اس طرف، وہ ہمیں اس طرف جانا ہے، وہ اس طرف لے کے جائے. وہ ڈرائیونگ بڑی اچھی کر رہا ہے، صحیح ہے، تو کیا آپ کربلا پہنچ پائیں گے؟ بس یہی مسئلہ ہے کہ ایک شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اب وہ چاہے جتنا بھی رمضان میں جو ہے وہ 12 رکعت 24 رکعت 100 رکعت نماز پڑھے اور رات بھر قرآن کی تلاوت کرے اور دن میں روزے رکھے اور انفاق کرے اور سب کچھ کرے، لیکن چونکہ اس کا منہج ہی صحیح نہیں ہے، جو اس کا رستہ ہے، جو اس کا ٹریک ہے، جو اللہ کی جانب سے وہ صحیح نہیں ہے، تو کیا وہ اللہ کے قریب پہنچ پائے گا اس رستے کے ذریعے سے؟ یہ تمام چیزیں اس کی دنیا میں تو اس کے کام آ جائیں گی، یعنی پروردگار عالم جو ہے وہ اس کو تعویض تو دے گا، اس کے اولاد کے ذریعے سے، اس کے گھر بار کے ذریعے سے، اس کی زندگی میں اس کی آسانیاں پیدا، لیکن کیا قیامت کے دن وہ اس طرح سے اللہ کے قریب ہوگا، یا وہ رایت علی میں ہوگا، علم کے مولا علی کے علم کے زیر سایہ ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں گا صاحب؟ جی. قلت لا دین لاولئک ولا عتب علی ہؤلاء. اب یعنی گویا کہ راوی جو ہے حیرانی سے سوال کرنے لگا، کیونکہ میرے خیال سے آپ میں سے ہی بعض لوگوں کی اذہان مبارکہ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ وہ لوگ دین پہ نہیں ہیں اور ان لوگوں کو کوئی ملامت نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ ایماندار ہیں، وفادار ہیں، تو وہ دین پہ نہیں ہے، یعنی ایسے شخص دین پہ نہیں ہے اور ایسے لوگ جو ہے ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. تو قال نعم، امام نے کہا یہی ہے، لا دین لاولئک، ان لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے، ولا عتب علی ہؤلاء، اور ان لوگوں پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے. اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، ثم قال اما تسمع قول اللہ عز وجل. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لے کر آئے، انہیں وہ ظلمات سے نکال کر ایک نور کی جانب لے جاتا ہے، مفرد کی جانب، جمع سے نکالتا ہے اور مفرد کی جانب لے کے جاتا ہے. یعنی من الظلمات الذنوب الی نور التوبہ والمغفرہ. کیونکہ خدا کیا کرتا ہے، انہیں گناہوں کی گمراہیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی جانب لے کے جاتا ہے، توبہ کی، مغفرت کی. کیوں؟ لِوِلَایَتِهِمْ كُلَّ امام عادل من اللہ، کیونکہ وہ اس ولایت پر ہیں جو اللہ کی جانب سے امام عادل ہے، یہ اس کی ولایت پر ہے.
ثم قال والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور پھر اور جو لوگ کفر کرتے ہیں چاہیے اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں. فَأَيُّ نُورٍ يَكُونُ لِلْكَافِرِ يَخْرُجُ مِنْهُ، کافر کے لیے کون سا نور ہوگا؟ یعنی امام نے بڑی بیسک بات کہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، تو کافر تو اصلا نور پہ نہیں ہے. صحیح نا سر، تحصیل حاصل ہو جائے گا نا. کافر تو اصلا نور پہ ہے ہی نہیں، تو یہ کون سا کافر ہے جسے نور، جو نور سے نکلتا ہے، یخرج منہ، جو نور سے نکل جاتا ہے. امام فرماتے ہیں انما عنا بہذا انہم کانوا علی نور الاسلام، یہ اسلام کے نور پہ تھے. فلما تولوا کل امام جائر لیس من اللہ، اب جب انہوں نے ان تمام لوگوں کی جو کہ جائر امام تھے، جو اللہ کی جانب سے نہیں تھے، ان کی اقتداء قبول کی، خرجوا بولایتہم یاہم من نور الاسلام الی ظلمات الکفر، تو یہ اس اقتداء کی وجہ سے اسلام کے نور سے نکل گئے اور کفر کی گمراہیوں میں اور اندھیروں میں چا گرے. دیکھ رہے ہیں سر. فاوجب اللہ لہم النار مع الکفار، تو پروردگار عالم نے ان کے لیے کیا کیا؟ جہنم کو واجب کر دیا، کافروں کے ساتھ شمار کر دیا. اب تمہارا شمار کس کے ساتھ ہوگا؟ کافروں کے ساتھ ہوگا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو امام علیہ السلام اس قول سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام کا چاہنے والا اگر حقیقی چاہنے والا ہے، جب امام نے کیا کہا؟ اتقوا 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 علیکم الورع وصدق الحدیث واداء الامانہ الی آخرہ. امام نے عقیدے کے بعد، اچھا آیت سے بھی یہی کہا امام نے کہ اگر کوئی ہماری ولایت پر ہے، زبانی اور لسانی ولایت نہیں، قلبی ولایت، حقیقی ولایت پر ہے، تو لا محالہ وہ توبہ کی طرف آئے گا. اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں اپنے امام کو یاد کرے گا کہ میں کس کا چاہنے والا ہوں، میں کس کے عقیدے پر ہوں. اور تاریخ میں دیکھا ہے ہم نے ایسا کہ ایک رات میں ایک شخص کے جو عین جہنمی تھا وہ حر بن گیا، عین واجبی جنتی بن گیا، وہ قدوہ بن گیا، وہ رہنما بن گیا، وہ پیشوا بن گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اہل بیت سے محبت کرتا تھا، ان کی ولایت کا قائل تھا. سمجھے؟ جتنا بھٹکا ہوا ہو انسان، جتنا بھی بھٹکا ہوا ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی زندگی کا ایسا مرحلہ آتا ہے، انسان پلٹ جاتا ہے اہل بیت کی طرف. یہ بات سمجھ رہے ہیں سب؟ باقی ان کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے امام کہ جو صرف زبانی لسانی اور دکھاوے کے لیے ظاہری طور پر اپنے آپ کو ولایت اہل بیت پہ کہیں. ان کو تو پھر موقع چاہیے، مخرج چاہیے کہ امام نے کہا تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تو وہ تو جنت خریدنا چاہتے ہیں الفاظ کے ذریعے سے، جبکہ الفاظ کے ذریعے سے کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا، حتیٰ کہ دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا. آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے. اگر دنیا میں بھی کچھ لینا ہے کسی سے، کچھ گین، یعنی کہ گیو اینڈ ٹیک کی دنیا ہے نا آگا صاحب. یعنی خدا نے یہ بڑا خوبصورت نظام بنایا ہے. یعنی بڑے بڑے افکار کو چھوٹے چھوٹے اشیاء سے خدا نے کیا کیا؟ خارج کر دیا. کہ تمہاری دنیا کے اندر گیو اینڈ ٹیک ہے تو میری آخرت میں کیوں نہیں ہوگا؟ تم اگر کسی کو کچھ دو گے تو تمہیں کچھ ملے گا. تم یہاں کہتے تو بس میں علی ولی اللہ کہوں گا تو بس میں جنت میں چلا جاؤں گا. اتنی بڑی جنت صرف الفاظ سے مل جائے گی، جبکہ تمہارا اعمال کچھ بھی نہیں ہے. تم بس منہ سے کہہ رہے ہو علی ولی اللہ، عمل میں کہیں علی ولی اللہ نظر نہیں آ رہا ہے. اگر سب یہ تو ایسا ہی ہوا کہ میں کمپنی میں جاب کر رہا ہوں، ہاں میری سیلری 5 لاکھ روپے ہے اور میں جاب پہ سیلری لینے پہنچ گیا. صحیح ہے، میں باس کے پاس پہنچا، مجھے سیلری دو. باس کہے گا بھائی پورا مہینہ تو آئے نہیں، تو کس چیز کی سیلری؟ نہیں میں جاب کر رہا ہوں، یہ دیکھیں میرا کارڈ ہے، یہ دیکھیں میرا کارڈ ہے. بھائی آپ نے کس چیز کی سیلری؟ کا کارڈ ہے میرے پاس، میں آپ کے جاب کر رہا ہوں. تو بھائی تم جاب تو کر رہے ہو، پتہ ہے کارڈ ہے، لیکن تم آئے کب ہو؟ تو یہ ایسا ہی ہوا گا. قیامت کے دن پہنچ گئے اور کہا کہ پروردگار ہمیں جنت میں ڈال دے، میں علی اللہ کا، یہ میرا کارڈ ہے. کارڈ تو ہے، میں مانتا ہوں کارڈ، انکار نہیں کر رہا، لیکن اعمال کہاں ہے؟ اس کارڈ میں کہیں عمل لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. سمجھ نہیں آ گا سر؟ تو کہیں نہ کہیں انسان جو ہے جب اہل بیت سے حقیقی محبت کرتا ہے تو وہ پلٹ کر اہل بیت کی طرف چلا جاتا ہے. 15ویں حدیث، ان اللہ لا یستحی ان یعذب امتا دانت بامام لیس من اللہ. خدا کوئی بھی شرم و حیا نہیں کرے گا، پوری امتوں کو اٹھائے گا جہنم میں ڈال دے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ اس امام کی اقتداء میں نہیں ہے جو اللہ کی جانب سے ہو. کوئی شرم و حیا نہیں ہوگا. وَإِن كَانَتْ فِي أَعْمَالِهَا بَرًّا تَقِيًّا، چاہے ان کے اعمال جتنے ہی نیک اور صالح کیوں نہ ہو. وَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَحِي أَن يُعَذِّبَ أُمَّةً دَانَتْ بِإِمَامٍ مِّنَ اللَّهِ، لیکن پروردگار عالم اس امت سے تھوڑی شرم و حیا ضرور کرے گا کہ جنہوں نے ایسے امام کی اقتداء کی ہے جو اللہ کی جانب سے ہے. وَإِن كَانَتْ فِي أَعْمَالِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً،
16ویں روایت پڑھیں گے. قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام رجل یتولاکم ویبرأ من عدوکم یحلل حلالکم ویحرم حرامکم. بڑی خوبصورت روایت ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، اور آج کے دنوں میں یہ روایت ہماری بہت سارے شبہات کو دور کرتی ہے. امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا ایک شخص ہے، ایک رجل ہے. اچھا کلمہ ولایت، اس کے معنی پر بھی آپ ذرا غور کیجیے گا کہ کلمہ ولایت کا معنی امام کے نزدیک کچھ اور ہے، اور ہر زمانے میں دوسروں کے نزدیک جو ہے وہ ہر بندے نے کلمہ ولایت کو اپنے حساب سے لیا ہے. صحیح نا صاحب؟ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے کہ وہ آپ کی ولایت پر ہے، آپ کے دشمنوں سے برات کرتا ہے، اور جن چیزوں کو آپ حلال کہتے ہیں انہیں حلال جانتا ہے، جن چیزوں کو آپ حرام کہتے ہیں انہیں حرام جانتا ہے. وَيَزْعَمْ، کہانی یہاں سے شروع ہوئی یار. اب تک آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا شخص تو جنتی ہے، لیکن سوال یہاں پر ہے وَيَزْعَمْ أَنَّ الْأَمْرَ فِيكُمْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْكُمْ إِلَى غَيْرِكُمْ. یہ جو امر ہے، امر ولایت ہے، آپ لوگ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. الا انہ یقول، یہ جو الا ہے نا، الا کے بعد آپ غور و فکر کیجیے گا، مگر وہ یہ کہتا ہے انہم قد اختلفوا فیما بینہم وہم الائمہ القادہ، ان لوگوں کے درمیان ایک زمانہ تھا، آپس میں اختلاف ہوا، صحیح ہے، اور سب کے سب جو ہے وہ کیا تھے؟ سردار تھے، ائمہ تھے، پیشوا تھے، رہنما تھے مسلمانوں کے. ان کے درمیان کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا. وَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، اور جب یہ سب ایک شخص پر جمع ہو گئے کہ یہ ہمارا فلاں اور فلاں اور فلاں ہیں، فقالوا هذا قلنا هذا، ہم نے بھی پھر یہی کہہ دیا. بات سمجھ میں آ رہا؟ چونکہ وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے تو اب ہمیں بھی کہنا پڑے گا. اب دیکھ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے، آپ سے ولایت رکھتا ہے، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے، جن چیزوں کو آپ حلال جانتے انہیں حلال جانتا ہے، جن چیزوں کو آپ حرام جانتے انہیں حرام جانتا ہے. فَإِذَا بِهِ طَلَعَ غَيْرَ شِكْلٍ، تو کچھ اور نکلا. صحیح ہے. آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ بیچارے سارے کے سارے مسلمانوں میں اس زمانے میں اختلاف ہو گیا اور سب جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، انہوں نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی اب یہی ہمارا سب کچھ ہے، تو اب میں نے بھی یہی کہہ دیا. قُلْنَا هَذَا. تو امام فرماتے ہیں فقال ان مات علی هذا، اگر اس منہج پر وہ مر گیا، اس عقیدے پہ مر گیا، فقط مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ آج کے زمانے میں ہمارے بہت سارے بزرگان بھی جو ہے ان باتوں کے قائل ہوتے جا رہے ہیں. چونکہ ایک زمانہ تھا مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور مسلمانوں کے سرداران نے بیٹھ کر طے کیا کہ بھائی فلاں شخص جو ہے ہمارا پیشوا ہے، رہنما ہے، ہمارا جو ہے بڑا ہے، تو لہٰذا ہم بھی یہی کہیں گے، ہم کیوں الگ ہوں. اتحاد تو کرنا ہے نا. بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن جواب یہی ہے جو امام کا جواب ہے، ان مات علی ھذا مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر مر جائے تو پھر جاہلیت کی موت مرے گا. کوئی مسئلہ نہیں. آپ کسی کہنے سے امام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، خود ائمہ کے زمانے میں ایسا ہوا. اس کے بعد والی روایت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اسی معنی میں ہے، لیکن اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے. ثم قال للقرآن تعویل یجری کما یجری اللیل والنہار. قاعدۃ الجری، قرآن کی تعویل ہے جو کہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک قیامت نہ آ جائے، جب تک دن و رات ہے. کما تجری الشمس والقمر وَإِذَا جَاءَ تَأْوِيلُ شَيْءٍ مِّنْهُ وَقَعَ فَمِنْهُ مَا قَدْ جَاءَ وَمِنْهُ مَا لَمْ يَجِئْ. لیکن قرآن کی تعویل تو ہمیشہ کے لیے ہے. آپ یہ کہیں کہ زمانہ گزر جائے گا تو حقیقت بدل جائے گی، جھوٹ سچ ہو جائے گا، سچ جھوٹ ہو جائے گا، تو یہ ہونے والا نہیں ہے. امام نے اس طرف اشارہ کیا بھائی قرآن کی حقیقت قیامت تک کے لیے حقیقت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. 18ویں روایت ہے قال ابو عبداللہ علیہ السلام من دان بغیر سماع من عالم صادق الزمہ اللہ اتیہ الی العناء، کہ جو ایسے شخص سے دین لے، کہ جو یعنی ایسے شخص سے دین سنے کہ جو عالم صادق نہ ہو، سچا عالم نہ ہو، اللہ کی جانب سے نہ ہو، الزمہ اللہ اتیہ الی العناء، یعنی اللہ اسے بھٹکا دے گا اور اسے مشقت کی طرف لے جائے گا. بھٹکاتے ہوئے کہاں لے جائے گا؟ مشقت کی طرف لے جائے گا. ومن ادعى سماعا من غیر الباب الذي فتح اللہ لخلقه فهو مشرک، کہ جو دعویٰ کرے کہ میں نے جو ہے سنا ہے، میں نے علم لیا ہے، فلاں سے علم لیا ہے، لیکن وہ اللہ کا دروازہ نہ ہو، یعنی وہ رستہ نہ ہو جو اللہ کی جانب لے کے جا رہا ہو، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے شرک کیا ہے. وذلك الباب هو الامین المأمون على سر اللہ المكنون. یہ کون سا دروازہ ہے کہ جس سے ہمیں علم لینا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ امین ہے، یعنی امانت دار ہے، اور مأمون ہے جسے اللہ نے امانت سونپی ہے. کس چیز کی؟ علی سر اللہ المکنون، یعنی کہ جو اللہ کے اسرار ہیں، جو چھپے ہوئے پوشیدہ محفوظ اسرار ہیں، وہ ان کے پاس یہ امین ہے اس کے. جی اس کے بعد والی روایت ہے وصفت لابی عبداللہ علیہ السلام رجلا یتولی امیر المؤمنین. دیکھیں یہ روایت بڑی امپورٹنٹ ہے آگے، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کے بارے میں بیان کیا جو امیر المؤمنین کی ولایت پر ہے. وَيَتَبَرَّ مِنْ عَدُوِّهِ، اور ان کے دشمنوں سے کیا کرتا ہے؟
برات. تو ولایت بھی ہے اور برات بھی ہے, دونوں چیزیں, ولایت اور برات دونوں ہیں اس میں. وَيَقُولُ كُلَّ شَيْءٍ يَقُولُ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ, بس تمام چیزیں تو وہ کہتا ہے مگر ایک چیز ہے جو وہ کہتا ہے. کیا ہے وہ؟ إِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ, ان لوگوں کے درمیان آپس میں بزرگان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا, تو ان لوگوں نے وَهُمُ الْأَئِمَّةُ الْقَادَةُ, وہ سب کے سب کیا تھے؟ مسلمانوں کے سردار تھے, مسلمانوں کے بڑے تھے, بزرگ تھے. وَلَسْتُ أَدْرِي أَيُّهُمُ الْإِمَامُ, میں نہیں جانتا ان میں سے کون امام ہے. وَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِ, اب وہ اگر ایک شخص پہ جمع ہو جاتے ہیں تو میں پھر اسی کی بات لوں گا جس پہ وہ سب کیا ہوگا, جمع ہوگا. وقد عرفت ان الامر فیہم رحمہم اللہ جمیعا, میں جانتا ہوں کہ امر انہی کے پاس ہے. فقال ان مات هذا مات میتۃ جاہلیہ, تبرہ بھی کر رہا ہے, ولایت بھی ہے, لیکن بس کیا کہہ رہا ہے, چونکہ وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے, انہوں نے فلاں کو اپنا بڑا سمجھا, تو لہٰذا ہم بھی انہیں بڑا سمجھتے ہیں. تو وہ چیزوں کو ہلکا لے رہا ہے آغا صاحب. ایسا شخص جو ہے وہ گویا کہ ہلکا لے رہا ہے. امام کو نہیں پسند ہے کہ ہم امامت کے مفہوم کو ہلکا لیں, جیسے ہمارے بزرگان نے کبھی ہلکا نہیں لیا, ہمیں بھی ہلکا نہیں لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتفاق ہو گیا, چلو کوئی مشکل نہیں, آگے بڑھو. آج 1000 سال 1400 سال گزر چکے ہیں, 14000 سال گزر جائے, 14000 سال گزر جائے, لیکن قاعدۃ الجری تو ہے گا نا. امام نے کیا کہا, للقرآن تعویل یجری کما یجری اللیل والنہار, جب تک یہ دنیا ہے قرآن کی تعویل ہے جو کہ ہمیشہ جاری رہے گی, کبھی تبدیل ہونے والی. فلیتأمل, اب مصنف کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں, یہی ساری باتیں. فلیتأمل متأمل من ذوی الالباب والعقول والمعتقدین لولایۃ الائمہ من اہل البیت علیہم السلام هذا المنقول عن رسول اللہ وعن ابی جعفر الباقر وابی عبداللہ علیہ السلام فی من شک فی واحد من الائمہ. یہ ساری روایتیں کس پہ نازل ہوئی, کس کے بارے میں ہے, کہ جو ایک امام پر بھی شک کرے. او بات لیلۃ لا یعرف فیہا امامہ, اور ایک رات بھی ایسی گزارے کہ جس میں اپنے امام کو نہ جانتا ہو. وَنِسْبَتُهُمْ إِيَّاهُ إِلَى الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّرْكِ, وہ کافر ہے, وہ منافق ہے, وہ کیا ہے, مشرک ہے. وَأَنَّهُ إِن مَاتَ عَلَى ذَلِكَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا, اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا. وَقَوْلُهُمْ إِنَّ مَنْ أَنْكَرَ وَاحِدًا مِنَ الْأَحْيَاءِ فَقَدْ أَنْكَرَ الْأَمْوَاتِ, جس نے ایک کا بھی انکار کیا زندہ میں سے, اس نے سب کا انکار کیا. فَلْيَنْظُرْ نَاظِرٌ بِمَنْ يَأْتَمُّ, اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کی امامت پر ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے بیان کی ہے. انشاءاللہ آگے نیا باب ہم پڑھیں گے, باب ثامن, والحمد للہ رب العالمین.